اصل میں ہم جرنلسٹ جو ہے جو اینکر پرسن بنتے ہیں کنجوس رہتے ہیں, تنقید بڑی کرتے ہیں. منیف فاروق صاحب آپ بھی گورنمنٹ پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اپوزیشن پہ بھی. عمران شفقت صاحب کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے تنقید کے جو نشتر ہیں وہ بہت ہی زیادہ تیز رہتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کی اجازت سے, دونوں سینئر ہیں میرے, ہم تعریف میں تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں. میں اس لیے آج یہ 11 بجے میں دونوں صحافیوں کو اپنے اور دوستوں کو بٹھایا کہ ہم تعریف میں تھوڑی کنجوسی کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی گورنمنٹ کی اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے حوالے سے. اب 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کا بڑا زبردست قسم کا کام ہے, بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ایون اسلام آباد کی سیکیورٹی کے معاملات میں وزارت داخلہ کا جو کام ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. اس سے ہٹ کے جو ہمارے اپنے قریب کے لوگ ہوتے ہیں, شاید ہم انہیں وہ کہتے ہیں کہ قریب کے شاید وہ اندھیرا رہتا ہے, جو انفارمیشن منسٹری ہے اس نے بڑا شاندار یہ پورا ایونٹ جو ہو رہا تھا, اب میں 2 دن سے وہاں موجود تھا, عمران صاحب نے آج جوائن کیا, وہ دیکھ رہے تھے, بہت اچھا کیا. پھر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہوا ان سے 2-4 لوگوں سے بات ہوئی, وہ بڑے سیٹسفائی تھے, بڑے خوش تھے اس سارے عمل میں. یہ بینگ اے جرنلسٹ ناظرین ہم بیٹھے ہوئے یہ ڈسکس اس لیے بھی کرنا ضروری تھا. اب یہ اس عمل سے آگے عمران شفقت صاحب, وہ ضروری ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, فارن آفس ہے, وہ اس چیز کو اب آگے لے کر جائے. اس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ پی ٹی ایم کی جب حکومت آئی تو بلاول صاحب چیزیں لے کے جا رہے تھے, لیکن ابھی بہت آگے کا سفر ہے. ہم نے جنگ جیتی تو ہم طیارے بیچ رہے تھے بہت سے ممالک کو, ڈیفینس پیکٹ ہو رہے تھے. اب سفارتکاری میں کامیابی ہوئی ہے, بہت سے سکم ہیں, اس کو بہتر کرنے کی اب ضرورت ہے کہ وہ سفارتکاری بہتر ہو اور پھر معاشی حالات معاملات میں بہتری آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قوم ہوتی ہے اس کا کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ شعبہ جو ہے وہ اکیلا ترقی نہیں کر سکتا ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا جس طرح انقلاب جو ہمہ گیر ہوتا ہے, سوری انقلاب کہہ رہا ہوں, زوال ہمہ گیر ہوتا ہے, اسی طرح جو زوال سے نکلنے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ بھی ہمہ گیر ہوتی ہے. اور اگر ایک آپ کا گورنمنٹ کا ایک جو ونگ ہے یا ایک سائیڈ ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, دوسری سائیڈ کو بھی اسی طرح ہی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. ہمیں جو اسپیشلی جو ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے وہ ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے, اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی ہم نے سفارتی سطح کے اوپر, ہم نے جو دفاعی سطح کے اوپر پاکستان کا لوہا, اللہ کا شکر ہے, میں تو خاص کرم کہوں گا اللہ پاک کا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, پاکستان نے اپنا پروف کیا, ثابت کیا. سفارت ہماری وزارت خارجہ جو یا جس کو ڈپلومیٹک کور کہتے ہیں, اس نے ثابت کیا ہے یہ ان دنوں میں کہ وہ اور ایون کہ جنگ کے بعد بھی اور جنگ کے دوران بھی کہ وہ قابل لوگ ہیں, بڑے زبردست لوگ ہیں, ان کو اگر موقع ملے کام کرنے. اس وقت امریکہ بھی اور ایران کے وفود موجود ہیں. امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ کل بھی جاری رہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب موجود ہیں. سفارتکاری کا بڑا وسیع تجربہ ہے. ایک بڑا اہم پوائنٹ جو آج دن بھر وہاں بات ہو رہی تھی کہ اچھا شاید یہ بیٹھیں گے, بات ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن ایسا سفارتی معاملات میں نہیں ہوتا, اور تب جب حالیہ ایک جنگ کی صورت ہو. تو جوہر سلیم صاحب, یہ بات ہو رہی ہے مسلسل کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ ابھی جاری رہ سکتے ہیں, جو پوائنٹس ان کے ہیں, ایران کے ہیں, امریکہ کے ہیں, اس پر. لیکن اس سارے عمل میں کل تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید ٹاکس جو ہے وہ آپس میں کوئی بات ہو, پاکستان صرف فیسیلیٹیٹر ہو. آج تو پاکستان بھی ان ٹاکس میں تھا, لگ رہا تھا کہ شاید میڈیٹر تک ہے. بینگ ایک سفارتکار, آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی بڑی کامیابی, اور یہ جو ٹاکس ابھی تک چل رہی ہیں یہ ان ٹاکس کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلی کامیابی تو یہی تھی کہ جو ہے نا یہ مذاکرات شروع ہوئے, اور دیکھیں کہاں پہ 2 دن پہلے سب کچھ جو جس طرح کی دھمکیاں آ رہی تھیں اور جس انکنٹرولڈ ایسکلیشن کے فیز میں تھے یہ دونوں ملک, تو اس سے ایک دم مذاکرات کی میز پہ آنا وہی بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد آج اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ 1 دن پہلے تک بھی وہ چیزیں آ رہی تھی کہ جی شاید کوئی تحفظات ہیں ایران کے, اور کچھ امریکہ کی بھی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس تھیں. پھر وہ سارا پھر مسئلہ جو ہے نا دیکھیں بخیر خوبی وہ پھر بات اس تک پہنچی کہ دونوں سائڈز جو سی ہیں اور بڑے اچھے ویل بیلنسڈ اور جو ہے نا اعلیٰ سطح کے اور با اختیار میں کہوں گا ڈیلیگیشن جہاں پہ آئے,
اور مذاکرات بھی بہت اچھے ماحول میں ہو رہے ہیں. دیکھیں میں نے شاید آج صبح ہی کہا تھا کہ جب کہ یہ مذاکرات جو ہے میرا اندازہ ہے کہ پہلے انڈائریکٹ ایک راؤنڈ ہوگا, پھر اس کے بعد یہ فیس ٹو فیس ہوں گے, اور وہ اندازہ صحیح ثابت ہوا. اسی طرح ہوا کہ وہ پہلے وہ انڈائریکٹ ایک راؤنڈ ہوا اور پھر اس کے بعد فیس ٹو فیس جو ہے ٹاکس, جو کہ وہ دہائیوں کے بعد اس طرح فیس ٹو فیس ٹاکس ان کے ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے. ابھی جو کچھ معاملات ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوئے. ابھی جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اس میں پھر آگے ایکسپرٹس جو ہیں وہ مزید اس میں ڈیٹیلز میں اس کو جو ہے نیگوشیٹ چیزیں کچھ ظاہر ہے ان کی وہ کیری فارورڈ کر رہے ہیں وہ نیگوشیشنز. کچھ معاملات جو ہیں جو ابھی تک اور وہ بھی بہت اہم ہیں, وہ اتنے زیادہ میرے خیال میں ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئے. تو مجھے تو کبھی بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پہلے دن ہی معاملہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ دیکھیں اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ساری سچویشن ہے, اتنے زیادہ اہم پوائنٹس ہیں. تو وہ بالکل جو ہے نا اس میں تو ظاہر ہے کہ اس کے اگلے دن جانا, اور پھر اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کن امور پہ بات ہوتی ہے, کن پہ اتفاق ہوتا ہے, اور پھر آگے کہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو لیکن ابھی تک جوہر صاحب جسے کہتے ہیں سو فار سو گڈ. جی اس میں ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ مزید جا سکتے ہیں, اور جو ایکسپرٹس ہیں میں اس سوال کا بھی آپ سے جواب لوں گا, لیکن اس وقت ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار عمران شفقت صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہمارے ساتھ منیف فاروق صاحب بھی انہوں نے بھی جوائن کر لیا. آپ دونوں آپ کا شکریہ. جوہر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ایکسپرٹس کے پاس پھر وہ معاملہ پھر آگے, تو اس کا مطلب ہے یہ آج اور کل تک جو ٹاکس ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے جو جزیات جسے ہم لفظ کہتے ہیں وہ تو پھر کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی حد تک وہ تو چلتی رہیں گی چیزیں. یہ تو نہیں ہو سکتی ہے کہ 2 دن میں ٹاکس بھی ہو جائیں, چیزیں ایگری بھی کر جائیں اور پھر ٹیبل سے اٹھیں تو سب ہنسی خوشی والا ہے. ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں جو لیڈرشپ لیول ہوتا ہے اس پہ تو پھر آپ براڈر پرنسپل جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک بار, اور پھر ظاہر ہے اس کی جزیات جو ہیں وہ تو پھر ایکسپرٹ لیول ٹاکس میں ہی ظاہر ہے اس کو وہ سارا سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو وہ اچھا کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے مذاکرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے ایکسپرٹس شروع کرتے ہیں, وہاں سے جو ان کی مذاکرات ہیں اس میں چیزیں فائنلائز کر دی جاتی ہیں, اور پھر جو لیڈرشپ لیول ہے وہ بعد میں آ کے تو صرف اس کو وہ جو ہے نا سگنیچرز اور وہ باقی جو ہے فوٹو آپس اور اس طرح کی. لیکن یہ وہ والی سچویشن نہیں تھی یہاں پہ. یہ تو ایک بالکل مختلف سچویشن ہے. ایک جنگ ہو رہی تھی, جنگ کے دوران بھی ظاہر ایک مذاکرات انڈائریکٹلی ہوتے رہے پاکستان کے تھرو, لیکن وہ اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی. اس میں تو جو ہے ظاہر پیغامات ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جاتے تھے, اور ظاہر وہ اور پھر اس طرح سے تو اس میں باتیں جو ان سے ڈسکس نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی جو معاملات ہیں جو اہم ترین معاملات ہیں, جس طرح سب سے نیوکلیر ایشو ہے اس وقت,